بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی یہ ایک سورت ہے، سورہ والضحیٰ، جو عام طور پہ ہمارے ہاں عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہے اور بہت سے مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس سورت کے متعلق تفسیر تقریباً 4-5 مجلسوں سے چل رہی ہے۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات بتلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کیسے ٹھکانہ دیا اس کی پوری تفصیل آ چکی۔ آگے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ کیا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا۔ اور آگے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ راستے سے واقف نہیں تھے، اللہ نے آپ کو راستہ دیا۔ آپ تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا۔ یہ 3 انعامات کا تذکرہ کیا، اس کے متعلق تفصیل گزشتہ مجلس میں ہو چکی۔ آگے اللہ تعالیٰ 3 حکم فرما رہے ہیں جو اسی کے مناسبت سے ہیں۔ پہلا فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کہ اس پر مسلط نہ ہو جاؤ، اس پر مسلط نہ ہو جاؤ، اس کو اپنے دباؤ میں نہ ڈالو، اس کو مجبور نہ کر دو۔ اس کو کیا نہ کر دو؟ مجبور۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم بنایا تھا اور پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی پرورش کا غیب سے انتظام فرمایا۔ آپ کو پہلے حکم دیا گیا کہ اب جب آپ کا کسی یتیم سے واسطہ پڑ جاوے تو آپ بھی اس کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہ کیجیے، اس کے اوپر مسلط نہ ہو جائیے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کیجیے کہ اس کا دل دکھ جاوے، اس کے حق کی پامالی ہو جاوے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جاوے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ نابالغ ہے، بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، اس کو یتیم کہا جائے گا۔ ایک آدمی 50-60 سال کا ہے، 40-50-60 سال کا، اور اس کا باپ مر گیا ہے تو وہ کہ میں یتیم ہو گیا، ہم تو یتیم ہو گئے۔ تو یتیم نہیں ہوا ہے۔ جو بچپنے میں جو بچہ ہو، نابالغ ہو اور اس کا باپ کیا فوت ہو جاوے تو شریعت کہتی ہے کہ یہ یتیم ہے۔ باپ کے فوت ہونے پہ یتیم کہا گیا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کی ماں فوت ہو جائے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں یتیم نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس کو سہارا دینے والا اب بھی موجود ہے، اس کی پرورش کرنے والا اب بھی موجود ہے۔ باپ چلا جاتا ہے تو گویا پرورش کے راستے ایک حد تک ختم ہو گئے، تربیت کے راستے بند ہو گئے۔ اس لیے شریعت نے اس کے بارے میں خاص حکم نازل فرمائے کہ اب ایمان والو تم کو چاہیے کہ تم ان کی پرورش کا انتظام کرو، اب تمہارا ان پر حق ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بڑی شدید وعید بیان فرمائی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ بہت خطرناک ہے، بہت برا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی کہ انا وکافل الیتیم ہکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں اس طرح ہوں گے، جیسے یہ 2 انگلی ملی ہوئی ہوتی ہے نا، یعنی ساتھ ہوں گے، وہ میرا ساتھی رہے گا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
تو بڑی بشارت بھی سنائی گئی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب تمہارا یتیم کے ساتھ واسطہ پڑے تو اس پر مسلط نہ ہو جائے، ایسا کام نہ کرے کہ اس کا دل دکھ جاوے. آگے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکو مت، مانگنے والوں کو مت جھڑکو. ان کو جھڑک دینا، اس کے معنی دھکا دینے کے بھی آتے ہیں. ان کو جھڑک دینا، گالی گلوچ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا. مانگنے والے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی مانگنے والے جو ہوتے ہیں اس کا یہ تو سب کے لیے حق ہے، جھڑکنا نہیں ہے. اب چاہے تم اس کو مستحق سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، تمہاری نظر میں اس کو دینا چاہیے یا نہ دینا چاہیے، لیکن جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. اگر تم کو لگتا ہے کہ بھائی یہ مدد کا مستحق ہے تو اس کو دے دو، لیکن تم کو اطمینان نہیں ہے یا تم کو نہیں دینا ہے، تمہارے پاس ابھی نہیں ہے، تو جھڑکنے کی کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے. اس کو دھتکارنے کی، دھکا دینے کی کسی بھی صورت میں گنجائش، چاہے تم اس کو تم مستحق سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، بلکہ عزت سے تمیز سے اس کو منع کر دے کہ بھائی صاحب معاف کر دو. یہ شریعت کا حکم ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بھائی مانگنا، کسی سے مال کا سوال کرنا، یہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ عام طور پہ مانگنے والے اور رہبری لینے والے، سوال کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مال کا سوال کرتے ہیں کہ بھائی کچھ 2-5 پیسے 25-50 دے دو، وہ مال کا سوال کرتے ہیں. حدیث پاک میں سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السوال ذل، کہ مانگنا یہ ذلت ہے. اور آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی مانگنے والا ہاتھ دینے والے کے ہاتھ، دینے والا ہاتھ لینے والے کے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. یہاں تک وعید بیان فرمائی آپ نے کہ جو لوگوں سے مانگتا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگوں سے مانگتا رہتا ہے وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. ایسا جیسے کہ کسی کے چہرے کو نوچ دیا گیا ہو اور اس کے جو چہرے کی حالت بگڑ جاوے. اس لیے کہ مانگنا جو ہے نا وہ آدمی کے چہرے پر بدنما داغ لگا دیتا ہے. مانگنا جو ہے نا وہ چہرے پر بدنما داغ لگا. اللہ نے تیرے چہرے کو معزز بنایا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تو ہمیشہ کسی کے ساتھ کسی کے سامنے مانگتا رہے، تو ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے. نہیں، شریعت نے اس کو بہت زیادہ اس کے بارے میں تنبیہ فرمائی ہے. ہاں، مانگنے کی کب اجازت دی ہے؟ مانگنے کی اجازت کب دی ہے؟ کوئی مال کا سوال کرنے والا ہے تو شریعت نے اس کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے. اس میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ شریعت نے کہا کہ تم مانگ سکتے ہو کہ جب کہ تمہارے پاس اور تمہارے گھر والوں کے پاس ایک دن کے کھانے کا بھی انتظام نہ ہو. ایک دن کے کھانے کا بھی، اگر ایک دن کے کھانے کا بھی انتظام ہے تو شریعت نے اس مانگنے والے کو مانگنا حرام کیا ہے کہ تیرے کو مانگنے کی اجازت، تیرے پاس ایک دن کا کھانا پینا موجود ہے، وہ مانگ نہیں سکتا ہے. ہاں، یہ پہلی قسم. اور پھر اس میں شریعت نے خود تھوڑی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو مجھے اور آپ کو تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اس کے پاس 1 دن 2 دن کا کھانا ہے یا نہیں. ظاہری حالت سے تمہیں اطمینان ہوتا ہو تو تم اس کو دے دو. ہاں، لینے والے کے لیے حکم بیان فرمایا کہ تیرے پاس 1 دن کا کھانا ہے تو تیرے لیے لینا جائز نہیں ہے. دینے والے کو یہ حکم فرمایا کہ تم بہت زیادہ تحقیق میں نہ پڑو، تمہیں اطمینان ہوتا ہو تو دے دو، نہیں اطمینان ہوتا ہے تو معافی اس کو کہہ دو کہ بھائی معاف کر دے. ہاں، اگر اس کی ظاہری حالت، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی ظاہری حالت بہت اچھی نظر آتی ہے، بڑے اچھے کپڑے پہن کے مانگنے آتا ہے یا بڑی گاڑی پہ مانگنے آتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جاؤ تو اس کے پاس وہی ہوتا ہے، دوسرا کچھ نہیں ہوتا ہے. حدیث پاک میں ایسے سائل کے لیے بھی حکم بیان فرمایا. آپ نے فرمایا للسائل حق وان جاء علی فرس، کہ مانگنے والے کا حق ہے چاہے وہ گھوڑے پر کیوں نہیں آئے. اس زمانے میں گھوڑا بڑا قیمتی سواری.
ممکن ہے اس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں، یہی ایک سواری ہو، تو تم اس کو ظاہری حالت سے تم کو سمجھ میں آتا ہے تو دے دو، نہیں تو معاف، ٹھیک ہے بھائی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے معاف کرو۔ اور دوسری قسم ان میں وہ ہے کہ جن کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ان کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، تمہارے لیے مانگنا حرام ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو آج کے زمانے کے پروفیشنل فقیر ہے۔ کیا ہے؟ جو آج کل ہم کو مسجدوں کے باہر، بازاروں میں، یہ چوراہوں پر، چار رستوں پر، سگنل پر، یہ ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا پیشہ یعنی دھندا، ان کا پیشہ ہی مانگنے کا ہے۔ اس میں بعض جو ہوتے ہیں نا وہ انٹرنیشنل فقیر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ انٹرنیشنل فقیر کون ہوتے ہیں؟ کہ جو فیک کمپنی کا نام لاتے ہیں کہ ہم جو فلاں یہ کینسر والوں کا علاج کرتے ہیں، ٹی بی والوں کا علاج کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، ڈمکڑا کرتے ہیں، آپ اس میں کچھ سہایتا کریں گے، انٹرنیشنل فقیر ہوتے ہیں۔ پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میں کمپنی نہیں ہوتی ہے، بس وہ ایک ایسا ہی ٹھیک ہے چلتا ہے۔ تو شریعت یوں کہتی ہے کہ یہ جو پیشاور فقیر ہے ان کو دینا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا ہے کہ پیشاور فقیروں کو دینا یہ حرام ہے، جن کا دھندا ہی مانگنا ہے، دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے، صبح سے لے کر رات تک سوائے مانگنے کا ان کا دوسرا کوئی دھندا ہی نہیں ہے، وہ یہ پروفیشنل فقیر ہے۔ ان کو دینا شریعت نے کہا ہے کہ ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اور دینے والوں کو کہا کہ جب تم کو پتہ ہے کہ یہ پروفیشنل فقیر ہے تو ان کے لیے تم کو دینا حرام ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب تم یوں کہو کہ بھائی اور دے تو کس کو دے، ہماری دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو دنیا میں ایسے کتنے ہیں جو واقعی مستحق ہے لیکن ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ ہمیں ان کے بارے میں، ہمارے محلے میں رہنے والے کتنے ایسے ہوتے ہیں، آدمی ان کو تلاش کرے، نہیں تو کم سے کم اگر اس کو روزانہ 10 20 50 روپے دینے کی عادت ہے تو اپنے جیب میں، اپنے پرس میں ایک ایسا حصہ رکھے کہ اس کو جمع کرتا جاوے، جب اس کی 15 دن 20 دن مہینے کے بعد ایک بڑی رقم ہو جائے تو کسی ایسے مستحق کو دے دو جو واقعی قرض دار ہے، جو واقعی اس کا مستحق ہے، جس کو اپنے کام دھندے میں بڑا نقصان ہوا ہے، جس کے گھر میں شادی ہے، اس کے پاس انتظام کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسوں کو دے دو جو واقعی مستحق، جو مانگتے نہیں ہیں، جو ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، ایسا واقعی مستحق ہے۔ میں کیا کہوں، ابھی بقرعید کا زمانہ ہے، ہمارے یہاں کے ایک استاد ہے، ان کے پاس بقرعید کے کچھ ٹائم کے بعد بیٹھا ہوا تھا، یعنی سمجھو مدرسہ شروع ہونے کو ایک پہلا دوسرا دن ہوا تھا بقرعید کی چھٹیوں کے بعد، تو وہ بڑے استاد تھے، انہوں نے جو ہے وہ استاد کو پوچھا، وہ دوسرے جو استاد آ رہے تھے، ماشاءاللہ خوب چھٹیوں میں تو گوشت کھا وا کے آئے ہوں گے، ایک دم ٹیپ ٹاپ اور ایک دم مشٹنڈے ہو گئے ہوں گے، تو ایسے مذاقاً کہا بڑے استاد نے، تو وہ استاد یوں کہنے لگے کہ حضرت کیا بات کرتے ہو، عید کے دن ایک بوٹی بھی میسر نہیں ہوئی، عید کے دن ایک بوٹی بھی میسر، اور مانگنے والے ٹھیلے کے ٹھیلے آپ کے یہاں سے لے جاتے ہیں، جن کے یہاں مہینوں چلتا ہے، نے جو واقعی مستحق ہے، جن تک پہنچنا چاہیے، ان کے یہاں ایک بوٹی بھی میسر نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں۔ ایسے آپ کو کتنے مل جائیں گے، اور جو ضرورتاً واقعی مستحق ہوتے ہیں، لیکن یہ جتنے پیشاور ہوتے ہیں نا، یہ جتنے پروفیشنل فقیر، یہ سارا ان کا حق مان لیتے ہیں، کیونکہ انہی کو پہنچتا ہے۔ ان کے گھر پر جا کر دیکھو تو ان کی کتنی رکشائیں چلتی ہوتی ہیں، ان کے کتنے ایسے کام کاج چلتے ہوتے ہیں جن کا بس یعنی وہ ان کی گاؤں میں زمینیں ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے آپ کو زکوٰۃ کا بھی مستحق سمجھتے ہیں کہ ہم تو مستحق ہی ہے، وہ چاہے جتنے بڑے مالدار کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مستحق ہی سمجھتے ہیں۔ تو شریعت یوں کہتی ہے کہ ایک تو یہ پروفیشنل جو ہے نا، ان کو دینا تمہارے لیے حرام ہے، دے نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اگر تمہارے پاس یہ مانگنے آئے ہیں تو تم کو اگر اطمینان ہوتا ہو تو تم اس کو دے دو، نہیں اطمینان تو تمہیں جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو جھڑک دو، اس کو عزت سے تمیز سے اس کو چلتا کر دو۔ ہاں، اس میں شریعت نے تھوڑا بہت ناراضگی جتانے کی اجازت دی ہے۔ کب؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، آدمی کسی کے ساتھ کھڑا ہے کوئی ضروری بات چیت میں تو آ کر ہاتھ مارا کریں گے،
آدمی کہیں جگہ کچھ کھا رہا ہے، کہیں باہر کبھی آدمی کھاتا ہے تو اسی جگہ پر آ کے وہ مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں. گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے کچھ کھا رہا ہے تو آ کر دروازہ زور زور سے ٹھوکنے لگ جاتے. تو شریعت نے ایسے موقع پر کہا کہ جب وہ فقیر تم پر اس طرح مسلط ہو جاوے اور پیچھا نہیں چھوڑتا ہو تو تمہیں ہلکی سی ناراضگی جتلانے کی اجازت ہے. اس کو تم نے تھوڑی آنکھ دکھا دی، تھوڑا اس کو تم نے کہا کہ بھائی جانے بھائی، ہلکی سی ناراضگی جتلانے کی شریعت نے ایسے موقع پر، جب وہ فقیر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے تو ہلکی سی ناراضگی جتلانے کی شریعت نے تم کو اجازت دی ہے. ہلکی سی ناراضگی، کہ ایسی ناراضگی کہ اس کو وہ چلا جاوے. اس موقع پر بھی جھڑکنے کی، گالی گلوچ کرنے کی اور اس کو دھکا دینے کی اجازت نہیں ہے. خیر بہرحال تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والوں کو جھڑکو مت. تو ایک مانگنے والے وہ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں مال کا، اور ایک سوال کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو آپ سے کوئی رہبری چاہتے ہیں، آپ سے کوئی رہبری چاہتے ہیں. تو اس موقع پر شریعت نے فرمایا اب تمہیں ان کی رہبری کو پورا کرنا یہ تم پر حق ہے. جیسے ایک آدمی راستے پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی آدمی اس کو آ کر کسی جگہ کا پتہ پوچھ رہا ہے کہ وہ فلاں جگہ مجھے جانا ہے تو اس کا مجھے پتہ بتائیے. تو شریعت کہتی ہے کہ اب یہ تم سے سوال کر رہا ہے، یہ تم سے رہبری لے رہا ہے، اب تم کو اس کا جواب دینا یہ تم پر فرض ہے کہ بھائی اس کا یہاں چلے جاؤ، یہاں مل جائے گا. اس کو گھماؤ مت، اس کو تم سیدھا سیدھا راستہ بتلا دو، یہ حق ہے. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ایاکم وجلوسات الطرق، راستے پر بیٹھنے سے بچو. صحابہ کرام بھولے بالے تھے، یا رسول اللہ ہم تو بیٹھیں گے، ہمارے گھر میں ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ہم 2-5 دوست جمع ہو تو گھر میں بٹھا سکے. اس زمانے میں ایسے گھر نہیں تھے کہ بڑا ہال ہے، اندر بھی ایک روم ہے، اندر 2-4 روم ہے کہ چلو دوست یہاں آ گئے تو یہاں بٹھا دو. نہیں، کوئی 2-4 مہمان آ جاتے تو گھر کے باہر نکل جاتے، راستوں میں بیٹھے جاتے. یا رسول اللہ اس کے بغیر چارہ نہیں، ہم کو تو بیٹھنا ہی پڑے گا. کیسی سیدھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بچو، بولے بھالے تھے، سیدھی، یعنی کوئی تکلفات نہیں تھے، سیدھی بات تھی، اپنی دل میں وہ رکھ دی. جیسے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنے آتے ہیں تو بات کو گھماتے ہیں. کبھی 2 منٹ پہلے یہ بات کریں گے، 2 منٹ بعد ان کی بات کے کچھ سٹیٹمنٹ بدل جائیں گے، بات گھما پھرا کے پوچھتے کہ سامنے والا بھی جواب دینے میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب جواب دے تو کیا دے. صحابہ اکرام 2 ٹوک بات کرے، یا رسول اللہ ہم کو تو بیٹھے بغیر چارہ نہیں، ہم تو بیٹھیں گے راستے پر. تو آپ نے فرمایا پھر راستے کا حق ہے. کیا ہے؟ راستے کا حق ہے کہ تمہاری نگاہیں نیچی ہو، کسی نامحرم پر نظر نہ پڑے. 2-4 حقوق بیان فرمائے. اس میں ایک آپ نے فرمایا کہ جو راستے کو جو تم سے پوچھنے آ رہا ہے تم اس کو پورا اس کا جواب دو. کوئی تم سے پتہ مانگنے آ رہا ہے کہ فلاں جگہ کا کیا پتہ ہے تو تم اس کو صحیح ڈھنگ سے جواب دے دو. یہ راستے میں بیٹھنے کا حق ہے. تو یہ شریعت نے فرمایا. کوئی مدد کے لیے آ رہا ہے تو تم اس کو تھوڑے، ایک آدمی ہے تم بیٹھے، اس کی گاڑی بگڑ گئی ہے، تب اس کو ضرورت ہے تمہاری مدد کی تو اس کو دھکا دے دو. یہ سارے حق بیان فرمائے. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے اس سلسلے میں تفسیری درس پڑھ رہا تھا والضحیٰ میں، تو آپ نے فرمایا، وہاں لکھا ہے کہ یہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بہت کمزوری ہے. کہ میں یورپ میں ایک جگہ کا نام لکھا کہ میں سفر میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہماری گاڑی جو ہے راستے میں بند پڑ گئی. تو جو ہمارے سامنے سے گزرنے والے تھے ہر ایک رک کر پوچھ رہا تھا کہ ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہماری گاڑی کے پاس سے گزرا ہو جس نے ہم کو نہ پوچھا ہو کہ ہماری مدد کی ضرورت ہو تو بتائے. کہ ہمارے یہاں بالکل مزاج الٹا ہے. ایک آدمی دیکھ رہا ہے اپنی گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے، اس کی گاڑی بند پڑ گئی ہے، اب وہ بیچارہ دھکے مارتے جا رہا ہے لیکن کوئی اس کو پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے. تو یہ راستے کا حق بتلا ہے. یہ تم سے رہبری لے رہا ہے، یہ تم سے اس موقع کی ضرورت مانگ رہا ہے. اب تمہارا اس موقع پہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے تم پر حق ہے. ایک آدمی اس کنارے سے اس پل کے کنارے جانا ہے، اس کو تمہارے پیچھے سواری خالی ہے. تو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین سواری وہ ہے کہ جو سوار ہوتے ہوئے وہ خالی جاوے. سوار موجود مل رہا ہے کہ بھائی ذرا وہاں پہنچا دو. ایک تو یہ کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایسے شیطانی شریر قسم کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تم ان کو ظاہری شکل دیکھ کر تمہیں اطمینان نہیں کہ کہیں بیٹھے گا تو پاکٹ نہ مار دے تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے، ورنہ ایسا سیدھا سادہ بھولا بھالا انسان ہے، تمہاری سواری خالی ہے تو شریعت نے اس موقع کا حق بیان فرمایا کہ اب تم اس کو بٹھا دو ورنہ وہ بدترین سواری کہی جائے گی.
اور تیسری چیز مانگنے والے جو ہوتے ہیں، میں نے پہلا بتلایا کہ ایک مانگنے والے مال کے ہوتے ہیں، دوسرا مانگنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسی کوئی رہبری آپ سے کسی قسم کی چاہتے ہوتے ہیں، تیسری فرمائے جو آپ سے علم کا سوال کرتے ہیں، معلومات لینا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلے کی ضرورت ہے وہ آپ سے پوچھنے آیا ہے۔ یہ حکم علماء اور مفتیوں کے لیے ہے کہ وہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا آئے تو آپ اس کو بتلاؤ۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی، من کہ جس کا الفاظ میں بھول گیا، جس کو کوئی بات معلوم ہے، من علم علما ثم کتم به، پھر اس کو چھپائے، جو کوئی بات جانتا ہو پھر اس کو چھپائے، الجم یوم القیامت بلجان من النار، کہ اس کو قیامت کے دن جہنم کی توق اور جہنم کی رسی پہنائی جائے گی۔ وعید بیان فرمائی کہ جب جو تم سے کوئی بات پوچھنا ہے تو چھپاؤ مت، جو بات دین کی معلوم ہو اس کی رہبری کر دو۔ یہ علماء اور مفتیوں کے لیے حکم بیان فرمایا، تم سے دین کی رہبری لینے کے لیے آئے، تو اب ایسا نہیں کہ چل بھائی ٹیبل پہ کتنے رکھے گا، جیسے کہ آپ کو دنیا کے بارے میں آپ پر خدا نخواستہ کوئی کیس ہو جاوے تو آپ وکیل کے پاس جائیں گے، ایڈوکیٹ کے پاس، تو پہلے کہے گا ٹیبل بتاؤ کتنے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کے مسئلے کا حل بیان کرے گا، کوئی پیسے کے بغیر بات بھی کرنے وہ تیار نہیں ہوگا۔ لیکن دین کے بارے میں فرمایا کہ بھائی جو آ رہا ہے اس کو آپ مفت میں دے دو، آپ اس کو رہبری کر دو، آپ اس کو شریعت کا حکم بتلا دو۔ آپ چھپا رہے ہیں تو پھر یہ آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی تھوڑی بہت مفتی کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، مستفتی کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ مستفتی یعنی فتویٰ پوچھنے والا، فتویٰ طلب کرنے والا، اس میں ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کبھی ساتھ ہو جاتے ہیں، چلو اب تو مفتی صاحب ساتھ میں انہیں پوچھو، بغیر ضرورت کے سوال پوچھتے جاتے، اور پھر ہر مسئلے کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، اب تو مفتی صاحب حیران کر ڈالا۔ اور پھر وہ فخر سے ایک آدمی کا تھوڑے دن پہلے فون آیا، عجیب و غریب سوال پوچھا، میں نے کہا بھائی یار دوست تھا تو اس نے کچھ کاروبار کا کچھ ایک دم ہٹ کے ہی سوال پوچھا، تو میں نے کہا بھائی میرے کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا، میری اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، تیرا سوال بہت عجیب ہی جو ہوتا ہے، یا تیرا سوال ایک دم ہٹ کے ہوتا ہے، مفتی صاحب اپنے کو کیا سمجھتے تم، یہ سب کامن سوال تو اپنے کو پہلے سے آتے ہیں، اس کے جواب تو اپنے کو پہلے سے آتے ہیں، اپنے سوال تو ایسے ہٹ کے نوولٹی جو ایک دم اینٹی کے جو ہوتے وہ دیکھتے کہ مفتی ہے تو اب اس کو وہاں کے چونکہ سوال پوچھو، پریشان کر دو۔ تو شریعت کا حکم یہ کہ ایسا ہے نا، تو 5 پوچھ رہا ہے تو 3 کا جواب دو، کہ دھوکے کو کہ بعد میں پوچھنا میرے کو، تو ایسا بھی ایسا سستا نہیں بن جانا ہے کہ تھوڑا اپنے بھی ویلیو اور اپنا وقار باقی رکھنا ہے۔ خیر بہرحال یہ حکم بیان فرمائے، وہ اما السائلہ، مانگنے والے کو جھڑکو مت، مانگنے والے الگ الگ، سوال کرنے والے الگ الگ طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، جس کی میں نے پوری تفصیل بیان فرما دی۔ آگے کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى النبي الكريم، آمين برحمتك۔